صفحہ نمبر 237 سورۃ الانفال 10واں پارہ آیت نمبر 50۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور اگر کبھی آپ دیکھیں کہ جب جان نکالتے ہیں کافروں کی فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کے پیچھے بھی، وذوقوا عذاب الحریق، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ چکھو عذاب آگ کا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے اعمال، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے دستور رہا فرعون کی آل کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلوں کا، کفروا بآیات اللہ، انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، پھر پکڑا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے،
ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ زور آور ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت کو نہیں بدلتے جو اس اللہ نے کسی قوم پر کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود نہ بدل ڈالیں اپنی حالت کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے دستور رہا آل فرعون کا اور ان سے پہلوں کا، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو، پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں پر۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سارے ظالم لوگ تھے۔ اس سے پچھلی آیات میں رب العالمین نے غزوہ بدر کے اندر ہلاک ہونے والے مشرکین کے احوال بیان فرمائے، اور شیطان جو ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہوتا ہے، تو ان بدر کے اندر لڑنے والے مشرکین کو آخری وقت میں بھی گمراہی پر قائم رکھنے کے لیے ان کا مددگار بن کے وہاں پہ پہنچا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب دیکھ کر جبریل امین اور میکائیل کو دیکھ کر وہاں سے بھاگا کہ اگر آج میں یہاں پہ کھڑا رہا تو آج میری خیر نہیں۔ تو اس لیے میدان بدر سے اپنے سارے شیطانوں کو لے کر وہاں سے نکل آیا، بھاگ آیا۔ کل کے درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ انسانی شکل میں ایک عرب کے سردار سراقہ بن مالک کنانی کی شکل میں وہاں پہ پہنچا اور مشرکین مکہ کو مزید حوصلہ دینے لگا کہ گھبرائیں نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن جب اس نے اللہ کی مدد دیکھی اور آسمان سے جبریل اور میکائیل اپنی فوج لے کر 1000 کا لشکر لے کر میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اور حوصلے بلند کرنے کے لیے اترے، تو اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے اور وہاں سے پیچھے بھاگ آیا۔ وہی جو پہلے کہہ رہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا، میں تمہارا ساتھی ہوں، تو بعد میں وہیں پہ کھڑے کھڑے کہنے لگا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تم میں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ فوراً وہاں سے بھاگ آیا، اور جو باقی مشرک وہاں پہ بچ گئے تو ان کا جو حال ہوا تو وہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ 70 بندے ان کے مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ بڑی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ان کو، اور رب العالمین نے ان کی حالت بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر تو ان کو یہ عذاب ملا کہ بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی ان کی، اور جو مارے گئے ان کو جب فرشتے ان کی روحیں لینے کے لیے آئے، روحیں قبض کرنے کے لیے آئے، جب وہ قتل کیے جا چکے تھے، تو فرشتے ان کی روحیں نکال رہے تھے تو ان کے منہ پر مار بھی رہے تھے،
لوہے کے گرز ان کے ہاتھوں میں تھے اور ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر فرشتے بہت زور زور سے گرز مار رہے تھے اور آگ کے کوڑے ان کے ہاتھوں میں تھے اور وہ ان کے اوپر برسا رہے تھے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد مسلمانوں کی ہوئی کہ ایک تو فرشتے وہاں پہ میدان بدر میں اترے مدد کے لیے، اور ساتھ ساتھ جب ان کو فرشتوں نے مارا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں نے ان کا قتل عام کیا، تو جب ان کی روحیں نکالنے کی باری آئی، زخمی پڑے تھے، تو روحیں نکالنے والے فرشتے وہ بھی ان کے اوپر اپنے ہاتھ صاف کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، وہ بھی ان کو سزا کے اندر مبتلا کر رہے تھے۔ اور یہ کس وجہ سے؟ دنیا کا عذاب ان کو فرشتے بھی دے رہے تھے اور مسلمانوں نے بھی ان کو دیا، اور ساتھ ساتھ فرشتوں نے ان کو یہ بھی کہا ذوقوا عذاب الحریق، اب یہ عذاب تو تم نے چکھ لیا، اب ہمارے ساتھ جب آگے جا رہے ہو عالم برزخ میں، تو برزخ کے جہان کے اندر وہاں پہ آگ کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے، تو وہاں پہ وہ بھی تم نے ابھی اس کے اندر بھی مبتلا ہونا ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، اس جہان کے بعد اس دنیا، یہ جو عالم دنیا ہے، دنیا کا جہان ہے، اس میں انسان 50 سال 60 سال 70 سالہ زندگی گزارتا ہے، تو جب یہ انسان کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے، فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں، انسان پر موت آ جاتی ہے، تو پھر اب اس کو اگلے جہان میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جسم قبر میں چلا جاتا ہے، جو انسان کے جسم کے لیے ایک پردے کی جگہ ہے، اور جس طرح جانوروں کو عام طور پہ مر جاتے ہیں تو ان کو پھینک دیا جاتا ہے سر عام، اور ان کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور مختلف جانور اور گدھیں ان کے جسم کو کھا رہی ہوتی ہیں، تو رب العالمین نے انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں فرمایا، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے یہ سارے جو معاملات ہیں اللہ نے اس کے ساتھ پردے میں رکھے ہیں، اور جو آنکھوں سے اوجھل ہو جائے جو معاملہ، تو اس میں اس کے لیے عزت اور خیر ہوتی ہے۔ انسان کا احترام ہے کہ سب کے سامنے اس کو درندے اور جانور اور کیڑے مکوڑے اور مختلف چیزیں اس کو چیر پھاڑ نہ دیں، کھا نہ جائیں، تو یہ انسان کا احترام نہیں، بلکہ احترام یہ ہے کہ اس کو قبر میں بڑے احسن انداز سے، بڑے اعلیٰ انداز سے اس کو دفن کر دیا جائے۔ اب اگلے جو مراحل ہیں تو وہ در پردہ ہے، انسان کا جسم بھی آہستہ آہستہ مٹی میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، یہ پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر بھی وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور یہ سارے معاملات ہیں، اور بعض اوقات یہ ہر انسان کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں پیش آتا، بلکہ بعض اوقات کئی مسلمان، کئی لوگ ایسے بھی جب قبر کشائی کی گئی تو ان کا جسم صحیح سالم نکلتا ہے، تو ہر بندے کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا، جس بندے کے ساتھ اللہ چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں چاہتا اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے۔ لیکن عمومی طور پہ قانون یہی ہے کہ آہستہ آہستہ بندے کا جسم پھٹ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مٹی میں مل جاتا ہے، اور اس کی ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ جب ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی، اس لیے انہوں نے اس بات کو اپنی عقل کے ترازو پہ رکھا اور دوبارہ جی اٹھنے کا اور زندہ ہونے کا انکار کر بیٹھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا،
اور الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ مختلف آیات ہیں جن میں رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اس زندگی کے بعد موت آتی ہے، اور پھر یہ موت کا ایک لمبا عرصہ ہے، جسم قبر میں چلا جاتا ہے، روح برزخ کے جہان میں عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، وہاں پہ اس سے حساب و کتاب ہوتا ہے، عذاب و ثواب ہوتا ہے، جیسی روح ہوتی ہے اس کے ساتھ ویسے معاملات پیش آتے ہیں۔ پھر عالم آخرت میں جب قیامت آئے گی، پھر اس روح اور جسم کو ملایا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، پھر وہ بندہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اور جب اعمال صالحہ کی وجہ سے، عقائد اور اعمال کے درست ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھے انداز اور اچھا معاملہ پیش ہوگا، اچھا معاملہ کیا جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر برے اعمال اس نے کیے ہوں گے، برے نظریات دنیا میں رکھے ہوں گے تو یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے۔ تو برزخ کا جہان یہ ایک مستقل جہان ہے جہاں پہ انسان کی روح پہنچتی ہے، اور اس کو بھی شریعت کی اصطلاح میں قبر کہا جاتا ہے۔ اس برزخ کے جہان کو بھی قبر کہا جاتا ہے جہاں پہ انسان کی روح پہنچتی ہے، اور یہ سوال و جواب، حساب و کتاب بھی وہیں پہ انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے میں چند دن پہلے درس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالی، اور بہت سارے بہت بڑے بڑے علماء، انہوں نے اپنی اپنی کتب کے اندر یہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی قبر کے اندر انسان کے ساتھ یہ سارے مراحل پیش آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور ان سے پھر مردے کو بٹھاتے ہیں اور سوال و جواب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں بھی ذرا اس کی قبر اونچی بنانا تاکہ مردے کو بیٹھنے میں آسانی ہو۔ ہاں جی، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں، یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مردے کو اسی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، یہی قبر 70 ہاتھ جو ہے نا وہ کشادہ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ انسان غلط راستے پہ چلتا رہا تو اس کو یہی قبر دباتی ہے اور اس کی جو ہے نا وہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو یہ معاملات اس دنیا والی قبر یا اس گڑھے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ برزخ کے جہان میں سارے معاملات انسان سے روح کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مت کوئی یہ سمجھے کہ اسی قبر میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ اپنی قدرت سے بطور عبرت یا بطور نمونہ کے یہاں پہ بھی اگر یہ معاملات ظاہر کر دیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن قانون یہ نہیں ہے کہ اس قبر میں ہو۔ قانون ایک الگ چیز ہے اور قدرت ایک الگ چیز ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارے سامنے یہ ڈیسک پڑا ہوا ہے، اب قانون یہ نہیں ہے کہ اس میں سے درخت نکل آئے، کیونکہ یہ لکڑی کا بن چکا ہے، اب اس میں سے درخت پیدا نہیں ہو سکتا، اس میں سے کوئی کونپل نہیں نکل سکتی، اس میں کوئی، یا یہ ہمارے سامنے پتھر ہے اور اس کے اوپر قالین بچھے ہوئے ہیں، یہاں سے کوئی درخت پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی بوٹی یا کوئی اور چیز یہاں سے نہیں نکل سکتی، یہ ایک قانون ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ قادر ہے کہ یہاں سے بھی درخت نکال دے، اللہ قادر ہے کہ یہاں بنے بنائے ڈیسک سے ایک درخت پیدا ہو جائے۔ تو اسی طرح قانون یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملنے سے رحم مادر کے اندر نطفہ ٹھہرتا ہے اور پھر انسان کی پیدائش ہوتی ہے، یہ سارے معاملات مراحل اس کے بعد ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ قادر ہے بغیر اس نطفے کے ٹھہرنے کے اور بغیر مرد و عورت کے ملنے کے اللہ اولاد پیدا کر دے۔
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو بغیر یہ سارے سلسلے کے پیدا فرمایا، تو وہاں پہ قدرت ہے۔ اور ہماری آگے جو نسل چلتی ہے تو اس میں اللہ کا قانون ہے۔ تو قانون اور چیز ہے، قدرت اور چیز ہے۔ قانون یہ نہیں ہے کہ اس قبر میں عذاب اور ثواب ہو، یہاں پہ سوال و جواب ہو، یہاں پہ حساب و کتاب ہو، اور قدرت یہ ہے کہ اللہ چاہیں تو یہاں پہ بھی اللہ ظاہر کر دے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہاں پہ بدر کے اندر جو لوگ مقتول ہوئے کفار کے، تو وہاں پہ فرشتوں نے ان کو کہا ذوقوا عذاب الحریق، دنیا کا عذاب تو چکھ چکے ہو، قتل ہو چکے ہو مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اور اب تمہارے لیے آگے آخرت کا عذاب، برزخ کا عذاب تیار ہے، اب وہاں پہنچو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عذاب کیوں، اس کی وجہ بھی بیان کر دی، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے ہی اعمال ہے، جیسے اعمال کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان جس فصل کا بیج بوتا ہے تو وہی فصل نکلتی ہے۔ انسان اعمال صالحہ کا بیج بوئے گا تو اس کے لیے آگے رزلٹ بھی اعمال صالحہ کا تیار ہے، اور اگر انسان برے اعمال کا بیج ڈالے گا تو پھر انسان کے لیے رزلٹ بھی برے اعمال کا ہوگا، وہاں پہ نتیجہ بھی انسان کو برے اعمال کا سنایا جائے گا، اور پھر انسان کو بائیں ہاتھ کے اندر وہ اعمال نامہ دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، انسان کہے گا کاش کہ مجھے میرا حساب کتاب میرا نہ ہوتا اور مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں اپنا حساب و کتاب نہ جان پاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میرے اوپر فیصلہ کرنے والی چیز یعنی موت آ جاتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھے میری سلطنت، میری چودراہٹ، میرا بڑا پن مجھے ذرہ برابر بھی کام نہیں آیا۔ یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے کہ انسان وہاں پہ پریشان حال ہوگا اور اس کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو انسان اپنی اس دنیا کو تیاری کے ساتھ گزارتا ہے، آخرت کی تیاری کے ساتھ، اس کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ انسان عقل مند ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اپنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال صالحہ کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے۔ ایک بہت لمبا سفر ہے، تو اس سفر پہ جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ زاد راہ بھی لے کر چلتا ہے، سفر خرچ بھی لے کر چلتا ہے۔ اگر سفر پہ چل پڑا اور ساتھ خرچ نہ ہو تو وہ انسان بڑا بیوقوف ہے، بڑا بیوقوف ہے۔ پھر لمحے لمحے پہ مانگتا پھرے گا، لیکن وہاں پہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو عقل مند اس کو کہا گیا کہ جو اپنا سفر خرچ ساتھ لے کر چلتا ہے، اور جو اپنا سفر خرچ ساتھ نہ لے کر چلے وہ تو بیوقوف انسان ہے۔ اور اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، وہ انسان بیوقوف ہے کہ جو اپنی خواہشات پہ چلتا ہے اور اپنا سفر خرچ ساتھ نہیں لے کر چلتا، وتمنى علی اللہ، اور ساتھ ساتھ اللہ پہ امیدیں باندھتا ہے، مرضی اپنی کرتا ہے، خواہشات اپنی پوری کرتا ہے، لیکن امیدیں اللہ پہ باندھتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دینا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے عذاب دینے کے لیے پیدا کیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ایموشنل بلیک میلنگ۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ کو بلیک میل کرتا ہے، اے اللہ تو مینوں عذاب دینے واسطے پیدا کیتا ہے، میں تیرا بندہ، تو نے مجھے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، ہاں جی اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو مجھے عذاب میں ڈالے گا تو؟ میں تو تیرا بندہ ہی ہوں نا،
جتنا بھی گناہ گار ہوں تو تیرا بندہ، تیرے نبی کی امت میں ہوں، تیرے نبی نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی ہیں ہمیں عذاب سے بچانے کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، تو اس کے باوجود پھر ہمیں عذاب دے گا؟ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا، اپنے اعمال کا محاسبہ بھی نہیں کرتا، غور و فکر بھی نہیں کرتا، چل رہا ہے اپنی خواہشات پہ، اپنی مرضی کر رہا ہے، لیکن جب اللہ کے حساب کی باری آتی ہے تو پھر اس وقت کہتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر، اللہ نے مجھے معاف کر دینا ہے، میں جو مرضی کرتا رہوں اللہ نے مجھے معاف کر دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان بیوقوف ہے، یہ بیوقوف ہے۔ غلطیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں، کمزوریوں سے بنا ہے انسان، کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، روحانی اعتبار سے بھی بڑا کمزور ہے، اعمال کے لحاظ سے بھی بڑا کمزور ہے، اور اس کے اوپر حملے بھی چل جاتے ہیں شیطان کے، گرفت کے اندر بھی آ جاتا ہے شیطان کی۔ لیکن ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے محاسبے میں لگا رہے۔ اگر انسان سے کوئی کمزوری ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کو یاد کرے، فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ تو رب العالمین نے فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ صرف اور صرف بدر والے کافروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، بلکہ جو بھی کافر اور جو بھی نافرمان مرتا ہے اس کے ساتھ یہی معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل بدر کے بارے میں ہے جو وہاں پہ مقتول ہوئے، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے ہر کافر مراد ہے، کیونکہ بدر والے جو کافر تھے ان کی بھی تو روحیں فرشتوں نے قبض کی تھی نا، اور بعد میں قیامت تک آنے والے جو کافر اور نافرمان ہیں ان کی روحیں بھی فرشتے قبض کرتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کا نافرمان اور کافر ہے تو اس کے ساتھ یہی معاملات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع بنائے۔ تو فرمایا یہ جو اللہ اس کو عذاب میں مبتلا فرمائیں گے نا، یہ کوئی اللہ کا ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ عین انصاف اور عدل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تو عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں، چاہے جائے کہ اللہ خود ظلم کرے۔ اور ایک اور مقام پہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ رائی کا دانہ، چھوٹا سا بالکل، جو نظر بھی بڑی مشکل سے آتا ہے، اس رائی کے دانے کے برابر، ریت کے ذرے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ ذرہ برابر بھی، شیئا، شے کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہماری پنجابی والا شے نہیں ہے، جا 10 روپے دی شے لے آ، ہاں جی 10 روپے کی شے لے کے آؤ، چیز لے کے آؤ، یہ وہ شے مراد نہیں، یہ عربی والی شے ہے۔ اور عربی میں شے کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھ، پہلے بھی میں کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ دیوار میں سوراخ ہو نا، اور سامنے سے دھوپ آ رہی ہو، تو دھوپ کی وجہ سے اس سوراخ میں ایک شعاع سی نکلتی ہے، شعاع نکلتی ہے۔ اب اس شعاع کو اگر بندہ دور سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہو تو اس کے اندر گول گول سے ایسے ذرات گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ وہ جو شعاع ہوتی ہے نا، اس شعاع میں سے کچھ ذرات انسان کو اس روشنی کی وجہ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اس کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ذرات انسان کو نظر آتے ہیں نا، اگر انسان ان کو پکڑنا چاہے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن اس میں ہر ذرے کو شے کہا جاتا ہے، وہ شے ہے، شے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں وہ جو شے ہے نا، وہ جو ذرہ تمہیں نظر آ رہا ہے روشنی کی وجہ سے، حقیقت میں وہ تمہیں محسوس بھی نہ ہو، صرف روشنی کی وجہ سے تمہیں محسوس ہو رہا ہے، تو فرمایا اللہ تو اتنا بھی کسی انسان پہ ظلم نہیں فرماتے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں، خود ناانصافی کرتے ہیں۔ انسان کا حق تھا
کہ انسان میری عبادت کرتا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، سجدہ میرا کرتا، کسی غیر کو سجدہ نہ کرتا، رکوع مجھے کرتا، کسی دربار کے سامنے جھکتا نہ، نظر و نیاز میرے نام کی دیتا، کسی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، نظر اللہ نیاز حسین کے نعرے نہ لگاتا۔ یہ تھا حق، یہ تھا عدل، یہ تھا انصاف، لیکن انسان نے ظلم کیا، میرا حق کسی اور کو دیا، سجدہ میرا کرنا تھا، اس نے اوروں کو کیا، قبروں پہ کیا، مزاروں پہ کیا، اور جھنڈیوں کے سامنے جہاں جہاں اس کو کوئی اونچی ڈھیری نظر آئی وہاں پہ جھکنا شروع ہو گیا۔ تو جب اس نے یہ زیادتی کی، یہ ناانصافی کی، یہ ظلم کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی سزا انسان کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی حال مشرکین مکہ نے کیا، اللہ نے ان کو آنکھیں دی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، کان دیے اپنی قدرت کی نشانیوں کو، ان کی آیات کو سننے کے لیے، دل و دماغ دیا سمجھنے کے لیے، زبان دی اس کو، اس کی تصدیق کے لیے، لیکن ان سارے معاملات میں انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اللہ کی توحید کو نہ پہچانا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر رب العالمین نے ان کے اس شرک کی وجہ سے بدر کے اندر ان کو ذلیل و خوار کیا، اور پھر اس کے بعد آخرت کے اندر بھی ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا کدأب آل فرعون، یہ صرف ان کا حال نہیں ہوا بلکہ ان سے پہلے قوم فرعون گزری، اور قوم فرعون سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور اس طرح اور بہت ساری قومیں گزری، سب نے شرک کیا، کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، اور بت بنائے، مجسمے بنائے، بزرگوں کی قبروں پہ گئے، وہاں پہ مزاروں پہ گئے، اور نبیوں اور رسولوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ تو ہم نے پھر ان کو ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کیا، ان کو ہم نے پکڑا ہم نے پھر ان کو، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر وہاں اس پکڑ سے پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کی پکڑ سے کون بچائے؟ لیکن آج کا مشرک کہتا ہے اللہ کی پکڑ سے تو چھڑا لیتے ہیں لیکن محمد کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، ہاں جی، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ آج ہمارے اس معاشرے کے نام لیوا مسلمانوں کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ اللہ کا پکڑا ہوا نا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، لیکن جس کو اللہ کے نبی پکڑ لیں اس کو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، عقیدہ توحید نصیب فرمائے، شرک سے بچائے۔ تو پہلی امتوں نے بھی شرک کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ ہدایت کے اسباب اللہ نے انسان کے وجود میں رکھ دیے ہیں، اللہ نے انسان کو ایسی ایسی نعمتیں عطا کر دی ہیں کہ ان نعمتوں کی وجہ سے انسان راہ راست پہ آ سکتا ہے، راہ ہدایت پہ آ سکتا ہے، لیکن انسان نے خود ان نعمتوں کی ناقدری کی اور ان نعمتوں کا استعمال نہیں کیا، تو اللہ نے پھر ان نعمتوں کو واپس ان سے کھینچ لیا۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، جس قوم پر، جس انسان پر بھی اللہ نعمت فرماتے ہیں، انعام فرماتے ہیں، تو اللہ اس کو ایسے نہیں واپس لے لیتے، وہ لوگ خود اس نعمت کی بے قدری کرتے ہیں، اس نعمت کی بے قدری کرتے ہیں، اور اس بے قدری کی وجہ سے پھر اللہ وہ نعمت ان سے دوبارہ واپس لے لیتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، دل و دماغ دیا ہے، پاؤں دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، یہ وجود دیا ہے، اس میں بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، اس وجود میں بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ اور یہ نعمتیں اللہ نے کیوں دی ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے یہ تجھے نعمتیں اس لیے دی ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون،
ان نعمتوں کو ذرا دیکھ، اپنے وجود کے اندر کتنی میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں۔ یہ ایک ایک جوڑ ہے نا، ایک جوڑ، یہ اگر یہاں سے ٹوٹ جائے تو ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس تو چلا جائے گا تو تیرا ₹1,00,000 سے کم خرچہ نہیں ہوگا، ایک جوڑ صرف ٹوٹ جائے، اور یہ 360 جوڑ ہے جسم میں، سمجھ آ رہی؟ ایک جوڑ یہ چھوٹا سا، دوسرا جوڑ ہے، تیسرا جوڑ ہے، ایک انگلی میں 3 جوڑ ہیں، اور کتنے ہی جوڑ اللہ نے انسان کے وجود میں رکھ دیے ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ایک آنکھ کا مسئلہ بن گیا، ایک دفعہ آپریشن کروایا، دوسری دفعہ کروایا، لاہور سے پاکستان کا سب سے نظر کا سب سے ہائی لیول کا جو ڈاکٹر تھا، اسپیشلسٹ سرجن، پاکستان میں اس پلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہاں پہ گئے، ₹1,00,000 خرچہ ہو گیا، ایک آنکھ پہ ₹1,00,000، 10-12 لاکھ روپے انہوں نے لگا دیے، لیکن اس کے باوجود بھی آنکھ ضائع ہو گئی، آنکھ نہیں بن سکی، آنکھ ضائع ہو گئی۔ ایک آپریشن کروایا، بیچارہ تکلیف میں مبتلا رہا، پھر دوسرا آپریشن کروایا، اس کے باوجود 2-3 مہینے تکلیف میں رہا، لیکن آنکھ یہ درست نہ ہو سکی، وہ اس کے باوجود ضائع ہو گئی۔ اللہ نے یہ کتنی خوبصورت نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں، بغیر خرچ کے، بغیر محنت کے اللہ نے یہ انعامات دے رکھے ہیں۔ اور یہ انعام دیے کیوں ہیں؟ قرآن خود کہتا ہے 26ویں پارے میں سورۃ الذاریات میں، وفی انفسکم، اے انسان اپنے وجود میں دیکھو، اپنے اس جسم میں دیکھو، میں نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، افلا تبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو اپنے اس وجود میں اللہ کی نعمتوں پر؟ تمہیں ایک ایک اللہ کی نعمت تمہیں بتلائے گی کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک ایک نعمت تمہیں بول بول کر یہ بتائے گی، لیکن غور تو کرو۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں نشانیاں ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ کی تمہارے اوپر ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ نعمتیں تو اللہ نے دے دیں، اب انسان نے ان کی بے قدری کی۔ آنکھ کو صحیح استعمال کرنا تھا، لیکن انسان صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ کان کو صحیح استعمال کرنا تھا، اللہ نے یہ نعمت دی، لیکن انسان صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ زبان، یہ اللہ کی نعمت ہے، چاہیے تھا کہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتا، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا، تصدیق کرتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار کرتا، دین کی دعوت و تبلیغ میں چل پڑتا، نکل پڑتا اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے ہوئے، لیکن انسان نے کیا کیا؟ اسی زبان سے فحش گوئی، اسی زبان سے بے حیائی کے کلمات، اسی زبان سے گالم گلوچ، انہی کانوں سے گانے سننے، فلمیں اور ڈرامے انہی آنکھوں سے دیکھنے، ہاں جی، یہ ساری بے حیائی کے کام وہ انسان کر رہا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، اور پھر انہی ناقدری کی وجہ سے پھر اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی گئیں، کان بھی گئے، زبان بھی گئی، اس سے ساری نعمتیں کھینچ لی اللہ۔ تو رب العالمین نے یہی فرمایا، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ کسی قوم پر کوئی نعمت کرتے ہیں، نعمت انعام فرماتے ہیں، تو اس وقت تک اس سے واپس نہیں لیتے، اس کو بدلتے نہیں ہیں جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ وہ اپنی حالت کو بدل ڈالتے ہیں تو اللہ بھی ان کو بدل دیتا ہے، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ترجمہ دیکھ لیجیے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور اگر آپ دیکھ لیں جب کہ جانیں نکالتے ہیں کافروں کی فرشتے،
فرشتے جب کافروں کے پاس آ کر ان کی روحیں نکال رہے ہوتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے بھی ہیں ان کے چہروں پر بھی اور ان کے پیچھے بھی، وذوقوا عذاب الحریق، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اب چکھو تم آگ کا عذاب، یعنی اب جہاں تم جا رہے ہو نا برزخ کے جہان میں، تو وہاں پہ آگ کا عذاب بھی تمہارے لیے تیار ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ جو کچھ کمایا تمہارے ہاتھوں نے، جو کچھ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، جو کچھ اعمال کیے تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، ظلم انسان خود کرتا ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسے دستور رہا فرعون کی آل کا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو للکارا، ان کے خلاف چلے اور ان کی تکذیب کی، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جو کچھ کیا، کفروا بآیات اللہ، انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، ان کے کرتوتوں پر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔ کسی کے اوپر طوفان کا عذاب آیا، کسی کے اوپر آگ برسائی گئی، کسی کو زلزلے کا عذاب دیا گیا، اور کسی کو اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا اور پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا کے مار دیا، کسی پر اللہ نے سطح زمین سمیت ان کو اٹھایا اور پھر آسمانوں کے اوپر لے جا کر ان کو الٹا پھینک دیا اور پتھروں کی بارش برسائی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، مختلف انداز سے اللہ نے ان کو اپنی گرفت میں لیا، پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت زور آور ہے، طاقتور ہے، اس کو عذاب دینے کے لیے کسی سے مشورے کی اور کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شدید العقاب، اور وہ ایسا سخت عذاب دینے والا ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اللہ کسی نعمت کو نہیں بدلتے جو نعمت اس نے کسی قوم پر کی ہوتی ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل ڈالیں اپنے آپ کو، جب تک وہ اپنے آپ کو خود نہیں بدلتے اللہ بھی ان کو نہیں بدلتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا ہے ان کی باتوں کو، علیم جاننے والا ہے ان کی حالات کو۔ کدأب آل فرعون، جیسے دستور رہا، طریقہ رہا، عادت رہی آل فرعون کی، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کی بھی، کذبوا بآیات ربہم، اور وہ عادت یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم بذنوبہم، پھر ہماری عادت بھی یہی رہی کہ ہم نے بھی ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں پر۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے ان کو، آل فرعون کو، دریا کے اندر ان کو غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور ان میں سے ہر قوم ظالم تھی، ہر قوم نے ظلم کیا، شرک میں مبتلا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو پھر عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے، اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع بنائے، اور ظلم سے، بدعات سے، رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔